نکلنا شہر سے باہر، مدینے جا کے نکلنا نا شہر سے باہر، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا نخواستہ یہ زندگی وفا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، شعور نعت بھی ہو اور زبان بھی ہو ادیب، وہ آدمی ہی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، وہ آدمی نہیں جو ان کا حق ادا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے، ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سقارا حتی تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخبرا وآمرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک بآواز بلند، الصلاۃ والسلام یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔
حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ کچھ ایسے فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس سونے کے قلم اور چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، وہ ان خوش نصیبوں کے نام لکھتے ہیں کہ جو جمعرات اور شب جمعہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کر لو۔ اسی طرح سورۃ المائدہ کے اندر 6 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّطَہَّرُوا، اور جب تم جنبی ہو جاؤ، ناپاک ہو جاؤ تو طہارت اختیار کرو، یعنی غسل جنابت کرو۔ اس کے شان نزول کچھ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اس کے شان نزول میں آتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، ان کے گھر پر چند صحابہ کی دعوت تھی۔ کھانے کے بعد شراب بھی کچھ افراد نے پی، اس وقت شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اس کی حرمت کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تب یہ واقعہ ہوا۔ اتنے میں نماز مغرب کا وقت ہو گیا، تو اب جو امام صاحب تھے اب انہوں نے بھی کچھ پی تھی، کیونکہ اس کی حرمت ابھی آئی نہیں تھی شراب کی، تو نشے کی کیفیت تھی نماز کی حالت میں، انہوں نے سورۃ الکافرون کی تلاوت کی، قل یا ایھا الکافرون، تم فرماؤ اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں پوجا نہیں کرتا جن کی تم پوجا کرتے ہو۔ لا اعبد، لا معنی نہیں، اعبد میں پوجا کرتا، پرستش کرتا، کسی کو خدا سمجھنا، میں پوجا نہیں کرتا، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ اور کفار مشرکین کس کی پوجا کرتے تھے؟ بتوں کی پوجا کرتے تھے، جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے۔ اب چونکہ نشے کی کیفیت تھی تو انہوں نے لفظ لا چھوڑ دیا، ان سے لفظ لا جس کا معنی نہیں ہے وہ چھوٹ گیا، اور اس طرح پڑھ لیا، قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون، میں بھی اس کی پوجا کرتا ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ معنی بالکل الٹ ہو گیا، مسلمان تو بتوں کی پوجا نہیں کرتا، مسلمان جو ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک کی پوجا کرتا ہے، اس کی عبادت کرتا ہے، اس کی پرستش کرتا ہے۔ اب یہ لفظ لا چھوٹنے سے معنی الٹ ہو گیا، وجہ کیا تھی کہ نشے کی کیفیت تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نشے کی حالت میں نماز نہ پڑھا کرو، حتی تعلموا ما تقولون، حتیٰ کہ تم جاننے لگ جاؤ کہ تم کیا رہے ہو۔ اب اس صحابی کی نیت کوئی ایک کفریہ تو نہیں تھی، لیکن نشے کی وجہ سے وہ
لفظ ان سے لا چھوٹ گیا تو اللہ نے منع فرما دیا کہ نشے کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ تم کہنا کچھ چاہو اور زبان سے کچھ اور نکل جائے۔ اور فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور جب تمہارے اوپر جنابت ہو، تم جنبی ہو چکے ہو، ناپاک ہو چکے ہو، تم پر غسل واجب ہو چکا ہو، تو اب بھی تم نماز کے قریب نہ جاؤ۔ یعنی جس کے اوپر غسل واجب ہوتا ہے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا جب تک وہ غسل کر نہ لے۔ اور دوسری جو میں نے آیت پڑھی ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 6، جس میں اللہ فرمایا ان کنتم جنوبا، جب تم ناپاک ہو جاؤ، جب تم جنوبی ہو جاؤ، فطہروا، تو طہارت اختیار کرو، یعنی غسل کرو۔ اور اس واقعے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کی حرمت کا جو وہ احکام جو ہے وہ نازل فرمایا۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر شراب کی حرمت کو بیان کیا گیا، حکم نازل ہو گیا، اب صحابہ کرام کا اتباع دیکھیں۔ صحابہ کرام کو جب میرے آقا نے یہ آیت مقدسہ سنا دی کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو بیچنا، خریدنا، پینا، پلانا حرام کر دیا ہے، روایتوں میں آتا ہے صحابہ کرام نے اسی وقت اس پر اتنا عمل کیا کہ مدینے کے اندر گلیوں میں شراب ہی شراب بہہ رہی تھی۔ جن کے پاس جتنی بھی قیمتی قسم کی شراب تھی سارے انہوں نے مٹکے توڑ دیے، ساری بہا دی، کہ اللہ کا حکم نازل ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے، لہٰذا انہوں نے اس پر عمل کیا اور شراب کو ضائع کیا۔ سیدنا عبان بن عبداللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارا ایک پڑوسی انتقال کر گیا، ہم کفن دفن میں شریک ہوئے، اور جب اس کی ہم نے قبر کھودی تو اس میں بلے کی مثل ایک جانور نکلا۔ ہم نے اس کو مارا، اس کو ہٹانا چاہا کہ یہ قبر سے نکل جائے، مگر وہ وہاں سے نہ ہٹا، بڑی کوشش کی، بالآخر ہم نے دوسری جگہ قبر کی کھدائی کی۔ جب قبر کی کھدائی کی تو پھر وہاں بھی وہی بلہ نمودار ہوا، اس کو بھی ہٹانے کی کوشش کی گئی، وہ پھر بھی نہیں ہٹا۔ تیسری جگہ پھر قبر کھودی گئی، تیسری مقام پر وہاں بھی یہ بلہ موجود تھا، جانور موجود تھا۔ بالآخر اسی تیسری قبر میں اسی بلے سمیت اس میت کو دفن کر دیا گیا۔ اور لوگ جب قبر کے اوپر مٹی ڈال چکے تو ایک دھماکے کی آواز سنی اور خوفناک آواز سنی جو اس قبر میں سے آئی۔ لوگ بڑے حیران ہوئے، رجانے اس کا کون سا عمل جو اللہ کو اتنا ناپسند آیا کہ اس کا عذاب، اس کی ذلت، اس کی رسوائی اللہ نے مخلوق پہ ظاہر کر دی ہے۔ جا کر اس کی بیوہ سے پوچھا یہ کون سا ایسا عمل کرتا تھا، تو اس کی بیوہ نے کہا کہ جب اس پر غسل جنابت واجب ہوتا تھا یہ غسل نہیں کرتا تھا، جب یہ ناپاک ہوتا تھا تو غسل نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے، اور یہ بھی یاد رکھیں جس پہ غسل واجب ہو جائے، جو غسل جنابت ہے، اس میں تاخیر کرنا جان بوجھ کر بغیر کسی وجہ کے یہ گناہ ہے، اور اتنی تاخیر کرنا کہ نماز کا وقت گزر جائے یہ اور سخت گناہ ہو جائے گا، نماز کو چھوڑنا۔ اور ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کی نئی نئی شادی ہوتی ہے، خاص طور پہ پہلی رات، کئی بیچارے ایسے نوجوان ہوتے ہیں کہ وہ صبح کی نماز نہیں پڑھ پاتے، شرم کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بھی، تو یہ لوگوں کی شرم ہٹا کر اللہ کی حیا پیدا کرنی چاہیے کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا، بے شک تیری شادی کی پہلی رات ہے لیکن نماز اس وقت بھی معاف نہیں ہے۔ اس لیے ہم نوجوانوں کو خاص طور پر اس پہ توجہ دینی چاہیے، غسل جنابت فوری طور پر جو وہ کرنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا، پھر آپ منبر پر تشریف لائے، فرمایا اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا ہے اور پردہ پوش ہے، اور حیا اور پردے کو دوست رکھتا ہے، جب تم نہاؤ تو پردہ کر لیا کرو، بے پردگی کے ساتھ نہ نہایا کرو،
اور امام احمد بن حنبل بڑے مشہور امام ہیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کسی جگہ پر جا رہے تھے تو لوگ برہنہ جو ہے وہ نہر میں نہانے لگ گئے، لیکن انہوں نے برہنہ نہانے کی بجائے کپڑا باندھ کر آپ نے غسل کیا۔ رات کو جب سوئے تو بشارت دینے والے نے بشارت دی کہ اے امام احمد بن حنبل، اللہ تعالیٰ نے تیری مغفرت کر دی ہے۔ کہتے میں نے پوچھا آواز دینے والے سے کہ آپ کون ہیں؟ جواب ملا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ جبریل امین علیہ السلام۔ اور سیدہ ام سلمہ سرکار کی زوجہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہے کہ ام سلیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ حق بیان فرمانے میں حیا نہیں فرماتا، کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ سوال انہوں نے کیا تو ام سلمہ فرماتی ہے میں حیا کی وجہ سے اپنا چہرہ چھپا لیا کہ یہ کیسا سوال سرکار سے پوچھ رہی ہے کہ یا رسول اللہ کیا عورت بھی احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں عورت کو بھی ہوتا ہے۔ تو ام سلمہ کا یہ تعجب کرنا کہ یہ سوال کہ عورت کو ہوتا ہے، مشہور تو یہ کہ صرف مردوں کو ہوتا ہے، فرمایا کہ ہاں عورتوں کا بھی ہوتا ہے، چونکہ ام سلمہ اور دیگر ازواج مطہرات جو ہیں ان کو احتلام نہیں ہوا، جس طرح سے اللہ کے نبی کو احتلام جو ہوتا ہے یہ شیطانی اثر کی وجہ سے ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی جو ہوتے ہیں وہ اس سے معصوم ہوتے ہیں، لہذا انبیاء کرام کو احتلام نہیں ہوتا، اور ان کے صدقے میں ان کی جو ازواج ہیں ان کو بھی نہیں ہوتا۔ تو ام سلمہ کا چونکہ پہلے کبھی ہوا نہیں تھا، لہذا اس سوال پر آپ نے تعجب فرمایا، اور میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک عورتوں کو بھی یہ ہوتا ہے، اور میرے آقا نے فرمایا لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ صورت ولا قلب ولا جنب، فرمایا جس گھر میں کتا ہو، تصویر ہو، یا کوئی جنوبی شخص ہو جس پہ غسل واجب ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ یہاں کتے سے مراد وہ کتا جو شوقیہ لوگ پالتے ہیں، اور کئی ایسے بھی بیچارے دیکھے ہیں کہ جو ان کو چومتے چاٹتے ہیں کتوں کو، اتنا شوق ان کا عروج پر ہوتا ہے، اور پڑھے لکھے بظاہر نظر آتے ہیں، کم عقلی ہے، کتوں کے ساتھ اس طرح ان کا رویہ ہوتا ہے، اور انسانوں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے وہ بھی دنیا دیکھتی ہے۔ تو شوقیہ کتا پالنے سے منع فرمایا گیا ہے، حفاظت کے لیے کتا رکھنا جائز ہے، لیکن شوقیہ کتا پالنا یہ مسلمان کو شیوا اور روا نہیں ہے۔ فرمایا جہاں پر کتا ہو یا تصویریں ہو، جانداروں کی تصویریں ہوں، جانوروں کی ہوں، گھر والے کی ہوں، بچوں کی ہوں، فیملی کی ہوں، کسی کی بھی تصویر ہو، چاہے وہ کسی پیر کی ہو، حتیٰ کہ جو آج کل جعلی قسم کی تصویریں داتا صاحب کے بارے میں چھپی ہوتی ہیں، غوث پاک کے حوالے سے چھپی ہوتی ہیں، سب جھوٹی ہیں، سب بناوٹی تصویریں ہیں۔ اگر کوئی ان تصویروں کو گھر میں لگاتا ہے تو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے، بلکہ علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تبرک کی نیت سے اپنے پیر کی تصویر بھی لگائے گا تو یہ بھی حرام اور گناہ ہے، کہ ہمارے پیر صاحب کے بڑا سا فوٹو گھر میں لگا ہوا ہے تو برکت ہی برکت، کبھی بھی برکت نہیں ہوگی، نحوست ہی نحوست ہوگی، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جہاں پر تصویریں ہوتی ہیں وہ رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، لا تدخل الملائکہ۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ویڈیو کے اندر، موبائل کے اندر تصویر ہو تو وہ جائز ہے، لیکن جب اس کو پرنٹ آؤٹ کریں گے تو پھر یہ تصویر جو زہر ہو جائے گی، ہمارے پیپر کے اوپر آ جائے گی، تو یہ تصویر بنانا کیا ہے؟ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو شرعی ہمارے اوپر مجبوری ہے، جیسے پاسپورٹ وغیرہ کے لیے، شناختی کارڈ کے لیے تصویر بنانا، یہ مجبوری ہے ہماری، اس کی ذمہ دار گورنمنٹ ہوگی، اس کی جواب دہ گورنمنٹ ہوگی۔ شوقیہ تصویریں پرنٹ آؤٹ کرانا یہ جائز نہیں ہے۔ میرے آقا فرماتے جہاں تصویریں ہوتی ہیں وہ رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے، اور جہاں پر ناپاک شخص ہوتا ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کھانے پینے سے جو جربی شخص ہوتا ہے اس میں رزق میں تنگی ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو، اور فرمایا جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بھی
بے دھوئے چھوڑے گا وہاں پر اسے عذاب دیا جائے گا۔ جس پہ غسل واجب ہوتا ہے تو اس کو پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی بہانا کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ 3 فرائض ہیں، اس میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ پورے بدن پر کوئی بال کوئی جگہ ذرا برابر بھی خشک نہ ہو۔ اور اسی لیے مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سرکار نے فرمایا کہ اگر غسل جنابت میں بال برابر جگہ بھی خشک رہ گئی تو وہاں پر عذاب دیا جائے گا، تو مولا علی فرماتے ہیں اسی بات کے ڈر کی وجہ سے میں نے اپنے سر کی ٹنڈ کرا لی تاکہ کوئی بال جسم کا سر جو ہے کوئی حصہ خشک نہ رہے۔ اسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن القریبی ان کو سخت سردی میں احتلام ہوا تو نفس نے کہا سردی زیادہ ہے لہٰذا آپ صبح آرام سے تسلی سے غسل کر لینا۔ نفس نے اپنے اندر سے ان کو نفس نے کہا کہ سستی کرو اور صبح کر لینا آرام سے۔ تو آپ نے، کیونکہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں وہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی پیروی وہ نہیں کرتے، اس لیے میرے آقا فرمایا موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، یعنی اپنی نفسانی خواہشات کو ختم کر لو۔ تو جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ابن القریبی کو جب نفس نے یہ کہا کہ صبح غسل کر لینا، اتنی تاخیر کر لو، ٹھنڈ ہے سردی ہے نہ کرو غسل، تو آپ نے اپنے نفس کو سزا دینے کے لیے آپ نے اسی وقت ٹھنڈے پانی سے غسل فرمایا۔ یہ ہے ہمارے بزرگ دین کا سنت پہ عمل کا طریقہ۔ تو غسل کے 3 قسمیں ہیں، کبھی یہ فرض ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، اور یہ فرض ہونے کے 5 اسباب ہیں کہ غسل جنابت کب لازم ہوتا ہے۔ مادے کا اپنی جگہ سے شہوت کے ساتھ لذت کے ساتھ جدا ہو کر عضو سے نکلنا۔ دوسرا احتلام یعنی سونے میں مادے کا نکل جانا۔ تیسرا عضو کا عورت کے آگے یا پیچھے یا مرد کے پیچھے داخل کرنا، شہوت کے ساتھ ہو یا بغیر شہوت کے، انزال ہو یعنی مادہ خرج ہو یا نہ ہو، اگر داخل کیا تو غسل دونوں پر واجب ہو جائے گا اور دونوں مکلف ہوں۔ اور اگر ایک مکلف ہے، ایک بالغ ہے، دوسرا نابالغ ہے، تو جو بالغ ہے اس پہ غسل جو واجب ہوگا، دوسرے پر نہیں ہوگا، لیکن اس کو بھی غسل کرنا چاہیے۔ نمبر 4، حیض سے جب عورت فارغ ہوتی ہے اس وقت بھی اس کو غسل کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ عورت کے مخصوص دن ہوتے ہیں، یہ کم سے کم 3 دن ہوتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہوتے ہیں۔ اگر 10 دن سے زیادہ عورت کو خون بند نہ ہو تو وہ حیض نہیں ہوتا، وہ استحاضہ ہوتا ہے، وہ بیماری ہوتی ہے۔ کم سے کم حیض کی لمٹ کیا ہے؟ 3 دن ہے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ تو یہ جب دن آتے ہیں اس کے بعد عورت کو غسل کرنا واجب ہوتا ہے۔ اسی طرح 5واں ہے نفاس کا ختم ہونا۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو عورت کو خون آتا ہے اس کی میعاد زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، کم سے کم کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ وہ 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، 1 منٹ کے بعد خون بند ہو جائے، جسے نفاس کہتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، 35 دن میں بھی خون بند ہو جاتا ہے، بعض دفعہ 10 دن کے بعد بھی خون بند ہو جاتا ہے عورت کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح بعض کا 15 دن کے بعد ہو جاتا ہے، کسی کا ہفتے بعد ہوتا ہے، کسی کا 1 گھنٹے کے اندر بند ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اس کی کم سے کم کوئی لمٹ نہیں ہے نفاس کی، اور زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ 40 دن ہے۔ اور ہماری وہ اسلامی بہنیں جو 40 جس کو چھلا کہتے ہیں، چھلا نہ آنا، وہ 40 دن پورے کرتی ہیں، چاہے خون 10 دن کے بعد ہی بند ہو جائے۔ وہ یاد رکھیں کہ اگر خون 10 دن کے بعد بند ہو گیا تو اب نماز غسل کر کے نماز پڑھنا واجب ہو جاتا، فرض ہو جاتا ہے۔ نماز روزہ فرض چھوڑے گی تو وہ گناہگار ہوگی۔ 40 دن پورے کرنا ضروری نہیں ہے، جو ہی خون بند ہوا نفاس والی عورت کے لیے غسل کر کے نمازیں پڑھنا، روزے فرض ہیں تو وہ رکھنا ضروری ہو جائے گا اس کے لیے۔ 40 دن پورے کرنے ضروری نہیں ہوتے۔ تو یہ 5 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے غسل جو ہے وہ واجب ہوتا ہے، اور یہ فرض غسل ہوتے ہیں۔ غسل کی دوسری قسم ہے سنت، یعنی جمعے کے دن، عیدین کے موقع پر، عرفہ کے دن احرام باندھتے وقت غسل کرنا، یہ سنت ہے۔ غسل کی تیسری قسم ہے مستحب، جیسے شب قدر میں غسل کرنا، شب برات میں، میلاد شریف کی محافل میں حاضری کے لیے غسل کرنا، مردے کو نہلانے کے بعد غسل کرنا، نیا کپڑا پہننے کے بعد غسل کرنا، نیا کپڑا پہننے سے پہلے غسل کرنا، سفر سے آنے والے کے لیے غسل کرنا،
سخت آندھی کے وقت غسل کرنا، یہ غسل کیا ہے؟ مستحب غسل ہے۔ اور جو ہم ٹھنڈک وغیرہ کا جیسے گرمی میں لوگ غسل کرتے ہیں، عام غسل جو کرتے ہیں، یہ مباح ہوتا ہے۔ اب غسل کے چند مسائل بڑی توجہ کے ساتھ سننے والے ہیں، سماعت کیجئے۔ اگر شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے مادہ خارج نہ ہوا بلکہ بوجھ اٹھانے یا بلندی سے گرنے کے سبب مادہ نکلا تو غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر وضو تھا تو وضو اس کا ٹوٹ جائے گا۔ بعض دفعہ کمزوری کی وجہ سے انسان کا لیس در مادہ خارج ہو جاتا ہے لذت کے بغیر، شہوت کے بغیر، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا۔ اگر وضو تھا وہ وضو اس کا ٹوٹ جائے گا، وضو دوبارہ کرنا پڑے گا۔ جب انسان سے شہوت لذت کے ساتھ مادہ خارج ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اب پیشاب کرے۔ جب کسی پر غسل واجب ہو جائے، یعنی لذت کے ساتھ جس کا مادہ خارج ہو، تو اب اس کو 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہیے۔ کون سے 3 کام؟ یا تو وہ اس کے بعد جا کر پیشاب کر لے کہ جو اس کا مادہ بچا ہوا ہے وہ سارا خارج ہو جائے وہاں سے، یا پھر 40 قدم چلے، یا پھر سو جائے۔ یہ 3 حالتیں ہیں جس پہ غسل واجب ہو جائے، اس کو 3 میں سے کوئی ایک حالت پہ اپنانی پڑے گی۔ یا تو وہ سو جائے، یا پھر وہ 40 قدم چلے، اور یا پھر وہ پیشاب کر لے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب چلے گا تو جو لیس در مادہ اس کے اندر بچا ہوا وہ خارج ہو جائے گا، پیشاب کرے گا تو وہ بھی خارج ہو جائے گا، سوتے ہوئے بھی اس کا وہ جو بچا ہوا ہے اندر وہ بھی خارج ہو جائے گا۔ لہٰذا اس کو یہ 3 کاموں میں سے کوئی ایک کام کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر ان تینوں میں سے کوئی کام نہیں کیا اس نے، نہ وہ سویا، نہ اس نے پیشاب کیا فوری جا کر، نہ ہی اس نے جب وہ 40 قدم چلے، اور فوراً جا کے اس نے غسل کر لیا، غسل کرنے کے بعد پھر اس کا مادہ خارج ہوا لیسدار، تو اب دوبارہ اس کو غسل کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہی بچا ہوا مادہ ہے جو اس میں بچا ہوا تھا۔ اسی لیے ان 3 کاموں میں سے جب وہ ایک کام کر لے گا اور اس کے بعد وہ غسل کرے گا، تو اب اگر بظاہر نکل بھی آیا وہ لیسدار مادہ تو اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، صرف وضو کرنا پڑے گا۔ اور سو کر اٹھا، کپڑے یا بدن پر مادے کے اثرات پائے مگر احتلام یاد نہیں، تو اس پر بھی غسل واجب ہے۔ بندہ رات کو سویا ہے لیکن احتلام اس کو یاد نہیں ہے، لیکن صبح اٹھا ہے، کپڑے پہ دیکھا کہ وہ نشانات موجود ہیں مادے کے، اب چاہے جو اس کو وہ خواب یاد نہیں ہے کہ رات میرے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ اب اثر ظاہر ہو گیا اس کا، لہٰذا اب اس پر غسل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ سو کے اٹھتا ہے اور اس کو رات کو عجیب خواب آتا ہے اور اس کو خیال ہوتا ہے کہ رات میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ مجھے احتلام ہوا، لیکن صبح جب اٹھتا ہے تو کپڑے پر کوئی اثر ظاہر نہیں ہوتا، کوئی مادہ ظاہر اس کا نہیں ہوتا، لہٰذا اب اس کو غسل کرنا واجب نہیں ہوگا۔ لیکن رات کو خواب یاد ہے اور مادہ نہیں ہے ظاہر، تو کیا ہے کہ اسے غسل نہیں کرنا پڑے گا۔ اور اگر رات کا خواب اس کو یاد نہیں ہے لیکن صبح اٹھا ہے، نشان موجود ہے، تو غسل کرنا کیا ہوگا؟ واجب ہوگا۔ اور اگر رمضان شریف میں ایسا معاملہ ہو تو کوشش کرے کہ سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بندہ غسل جو ہے وہ کر لے، کیونکہ جو غسل کے اندر غرارہ کرتے ہیں وہ کیونکہ روزے کے حد میں کرنا منع ہے، کیونکہ اگر حلق تک پانی چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا اگر رمضان شریف میں ایسا معاملہ ہوتا ہے تو وہ کوشش کرے کہ سحری ختم ہونے سے پہلے غرغرہ کر لے اور ناک میں جڑ تک پانی چڑھا لے، اس کے بعد پورے جسم میں پانی بہائے۔ جو جنبی ہو اسے مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا، زبانی پڑھنا، کسی آیت کا لکھنا، آیت کا تویز لکھنا، اسے چھونا حرام اور گناہ کا کام ہے۔ البتہ قرآن پاک کی دعاؤں کی نیت سے اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ جس پہ غسل واجب ہوتا ہے وہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھے گا۔ الحمدللہ رب العالمین قرآن پاک کی آیت ہے، لیکن جب چھینک آئے گی تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اب وہ قرآن کی تلاوت کی نیت سے نہیں پڑھ رہا، بلکہ کس لیے پڑھ رہا ہے؟ دعا کی نیت سے پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، لیکن جب یہ دعا کی نیت سے پڑھے گا تو اس کے لیے جائز ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کی نیت سے جرمی شخص قرآن پاک کی تلاوت دیکھ کر یہ زبانی بھی نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ شریف بھی قرآن پاک کی آیت کا حصہ ہے، لہذا کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ بھی پڑھنا اس کے لیے جائز ہوگا۔ دعا کی نیت سے، تلاوت کی نیت سے وہ یہ نہیں کر سکتا۔ انما الاعمال بالنیات کہ بندہ کے جو اعمال ہیں وہ نیت پر منحصر ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی اور اسی طرح
جس پہ غسل واجب ہو، عورت ہو یا مرد ہو، اس کو اذان کا جواب دینا بھی جائز ہے۔ اور میرے آقا نے بڑی اس کی فضیلت بیان کی ہے اذان اقامت کا جواب دینے میں۔ کروڑوں نیکیاں بندے کو حاصل ہوتی ہیں جو نمازوں کی اقامت اور اذان کا جواب دیتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنی بیوی کے پاس جائے پھر دوبارہ جانا چاہے تو بیچ میں وضو کر لے۔ بہتر تو یہ ہے کہ ہر بار غسل کرے، لیکن فقط وضو بھی جائز ہے، کر لے تو بہتر ہے۔ اگر بلا وضو بھی دوسری مرتبہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو بھی اس کے لیے جائز ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ وضو کم از کم کر لے۔ رات کو جنبی ہوا، فوراً نہانا ممکن نہیں تو صرف عضو کو دھو لے اور سو جائے۔ اگر کچھ کھانا پینا چاہتا ہے تو کھانے کا وضو کر لے، یعنی ہاتھ دھو لے اور کلی وغیرہ کر لے، اس کے بعد کھائے پیے، جس پہ غسل واجب ہوتا ہے۔ تو غسل کے 3 فرض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا۔ اب اس کا آسان سا طریقہ بھی جو ہے وہ سماعت کر لیں۔ دل میں نیت کریں کہ پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہو، دونوں ہاتھ 3 بار دھوئے، استنجے کی جگہ دھوئے، جسم پر نجاست لگی ہو تو اس کو دھوئے، نماز جیسا وضو کرے، اس کے بعد بدن پر پانی چپڑ لے۔ خاص میں سردیوں کے موسم میں پانی جو ہے ہلکا ہلکا لگا کے اب جسم پر تھوڑا تھوڑا چپڑ لے، اور اسی طرح 3 بار پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالے، پھر الٹے کندھے پر 3 مرتبہ پانی ڈالے، اور اس کے بعد سر سے جو ہے وہ پانی ڈالنا شروع کرے۔ اگر ڈائریکٹ سر پہ پانی ڈالے گا، کندھوں پہ پانی نہیں ڈالے گا تو اس سے بیماری جو ہے لاحق ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھیک ہے جی، سنت طریقہ یہ کہ پہلے سیدھے کندھے پر پانی ڈالے، پھر الٹے کندھے پر پانی ڈالے، اور اس کے بعد سر پہ اور پورے جسم پر پانی جو ہے وہ بہائے۔ اور خاص طور جو بالٹی کے ساتھ نہاتے ہیں، اکثر گھروں میں تو شاور وغیرہ ہوتے ہیں، فوارے کے ساتھ لوگ نہاتے ہیں یا پائپ وغیرہ کے ساتھ نہاتے ہیں، پانی والا پائپ جو ہوتا ہے پلاسٹک کا، بعض بالٹی بھر کے اس سے نہاتے ہیں۔ اس میں ایک لاپرواہی ہماری یہ ہوتی ہے، اب ڈونگا یا مگا اس میں پڑا ہے بالٹی کے اندر اور ہمارا جسم ناپاک ہے، اور ہم اس مگے کو نکالنے کے لیے وہ ہاتھ ڈالتے ہیں اور مگا نکالتے ہیں بالٹی سے۔ اب یہ سارا جو بالٹی کا پانی ہے یہ مستعمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا جی؟ بولے بولے، مشکل لفظ ہے تھوڑا سا۔ مستعمل یعنی استعمال شدہ۔ اب آپ نے وہ ناپاک ہاتھ اپنا، آپ کا پورا جسم ناپاک ہے، آپ پہ غسل واجب ہے، آپ نے وہ مگا نکالنے کے لیے بالٹی کے اندر ہاتھ ڈالا تو آپ کے ہاتھ ڈالنے سے جتنا پانی آپ کے ہاتھ ہے یہ حصہ تو پاک ہو گیا، لیکن جو بالٹی والا پانی سارا کیا ہو گیا؟ وہ استعمال، ناپاک نہیں ہو گیا، وہ سارا پانی استعمال شدہ ہو گیا۔ لہذا اب اس سے نہ تو غسل ہو سکتا ہے نہ اس سے وضو ہو سکتا ہے۔ مستعمل پانی سے غسل جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے یہ دونوں ہاتھ اچھی طرح علیحدہ سے دھو لے، اس کے بعد یہ بالٹی میں ڈالے اور مگا نکال لے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھوڑی لوگ لاپرواہی کرتے ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ پانی مستعمل ہوتا ہے، پھر اسے غسل کرتے ہیں، اس سے اترتا نہیں، پھر نماز ہی پڑھیں گے تو نماز پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ اب کچھ احتیاطیں ہیں جس پہ ہم بندہ خاص توجہ نہیں دے گا تو اس کا غسل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر ہوتا کیا ہے کہ اب بندہ کھڑا ہوا ہے، اوپر شوا چل رہا ہے پانی کا، پانی پورے بہا لیا اس نے، سارا ہاتھ مل لیا، لیکن جو بغلوں کے اندر ایسے پانی نہیں جائے گا جب تک اس کے بغلوں کے پاس آپ پانی خود ڈالیں گے نہیں۔ اسی طرح ناف کے اندر جب تک انگلی کے ذریعے آپ پانی نہیں ڈالیں گے تو وہاں بھی نہیں جائے گا۔ اگر پیٹ کی سلوٹیں ہیں تو وہ سلوٹیں ہٹا کے ہلا کے پانی بہانا ضروری ہے۔ اسی طرح بھووں اور مونچھوں اور داڑھی کے ہر بار، اس طرح کان کے پیچھے والی جو سائڈ ہے یہاں بھی پانی ڈالنا احتیاط کے ساتھ ضروری ہے۔ اسی طرح ران اور پنڈلی کے جوڑ پر پانی بہائیں۔ بندہ خاص جب بیٹھا ہوتا ہے تو یہ گھٹنے کے نیچے جو جگہ یہ خشک رہ جاتی ہے تو یہاں بھی پانی ڈالنا ضروری ہے۔ اسی طرح ہماری وہ اسلامی بہنیں جو نیل پالش لگاتی ہیں اور اس کی جو تہ ہے وہ ناخنوں پر جم جاتی ہے، سخت ہوتی ہے، لہٰذا ناخنوں تک پانی پہنچتا نہیں ہے۔ یہ نیل پالش ہے یہ اتارنا بھی ضروری ہوگا، جب تک وہ نہیں اترے گا پانی ناخن تک نہیں پہنچے گا، لہٰذا وہ حصہ خشک رہے گا اور اس عورت کا غسل بھی نہیں اترے گا اور وہ جو ہے وہ بے غسلی رہے گی، ناپاک ہی رہے گی۔ لہٰذا کسی نے اگر وہ لگائی ہے تو وہ اس کو پہلے اتارنا پڑے گا، ریموور وغیرہ مل جائے اس کے۔ اسی طرح مہندی لگی ہوئی ہے یا تیل لگا ہوا ہے تو اس سے پانی بہہ جاتے ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب کسی کو اللہ اکبر احتلام بھی ہوا، اب اس نے احتلام والا غسل بھی کرنا ہے، غسل جنابت بھی کرنا ہے، عید کا بھی دن ہے
اور جمعے کا بھی دن ہے، تینوں فضیلتیں ہیں۔ اب تین علیحدہ غسل نہیں کرے گا، مثال کے طور پہ غسل جنابت کے علیحدہ غسل کرے، جمعے کے غسل کرنا سنت ہے اس کی علیحدہ غسل کرے، اسی طرح عید کے دن غسل کرنا علیحدہ سنت ہے۔ جو تین سنتیں اکٹھے ایک ہی غسل کے اندر اگر نیتیں کرے گا تو تینوں کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب جو ہے وہ عطا فرمائے گا۔ زخم پر پٹی بندی ہو اور اسے کھولنے میں نقصان یا حرج ہو تو پٹی پر ہی مسح کر لینا کافی ہے۔ اگر پٹی کھولنا ممکن ہو مگر ویسی باندھ نہیں سکے گا اور یوں زخم وغیرہ کو نقصان پہنچانا کا اندیشہ ہو تو پھر ساری پٹی پر مسح کر لینا کافی ہے۔ مثال اگر ہاتھ پہ چوٹ لگی ہے اور صرف اس حصے پہ پٹی نہیں باندھی ہوتی بلکہ پورے ہاتھ پہ پٹی باندھی ہوتی ہے، اگر وہ کھول سکتا ہے دوبارہ اسی طریقے سے باندھ سکتا ہے تو پھر وہ پٹی کھول کے جو وہاں پر زخم ہے وہاں پر مسح کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ کھولنے کے بعد اسی طرح باندھ نہیں سکے گا یا زخم زیادہ تیز ہو جائے گا، بڑھ جائے گا زخم، پانی پڑ جائے گا، لہٰذا جتنی پٹی بندھی ہے پورے کے اوپر مسح لے گا تو بھی اس کا غسل ہو جائے گا۔ زکام یا آشوب چشم وغیرہ ہو اور یہ گمان غالب ہو کہ سر سے نہانے سے مرض بڑھ جائے گا یا دیگر امراض پیدا ہو جائیں گے تو اسے دھونے کی بجائے اس پر بھیگا ہاتھ پھیر لے یعنی مسح کر لے تو بھی غسل ہو جائے گا۔ جنوبی شخص کے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جس پہ غسل واجب ہو گیا اب اس کے کپڑے ناپاک نہیں ہو جاتے۔ بعض لوگ ڈرتے ہیں کہ ہمارا پسینہ آ گیا تو پسینہ کپڑے کو لگا تو یہ ناپاک ہو گئے کپڑے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ جہاں گندگی لگی ہے، جہاں غلاظت لگی ہوئی ہے، جہاں مادہ لگا ہوا ہے وہ جگہ اگر وہ کپڑے کو لگے گا تو وہ حصہ ناپاک ہوگا، پورا جو جسم کا کپڑا جو وہ ناپاک نہیں ہوتا، جہاں پر وہ گندگی لگے گی اسی حصے کو جو ہے وہ ناپاک کرے گا۔ پسینہ اگر آ گیا تو اگر پسینے سے کپڑے گیلے بھی ہو جائے تو اس سے غسل وہ کپڑا ناپاک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی دریا یا سمندر یا نہر میں تھوڑی دیر ٹھہرے اور اس کے بعد ناک میں پانی چڑھا لے اور کلی کر لے تو اس کا بھی غسل ہو جائے گا۔ پتہ نہر میں گیا نہایا، پورے بدن پانی بہہ گیا اس کے، اب وہ صرف کلی کر لے اور ناک میں پانی چڑھا لے، کیونکہ تین فرض ہوتے ہیں، پورے جسم میں پانی بہانا اور غسل اور کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، تینوں کام ہو گئے، لہٰذا اس کا غسل ہو جائے گا۔ اب غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہوتا، کیونکہ غسل کے اندر ایک فرض یہ بھی ہے کہ پورے بدن پر پانی کا بہانا، تو جو اعضاء ہم نے وضو میں دھونے تھے وہ سارے دھل چکے ہیں، پانی ان پہ بہہ چکا ہے، لہٰذا غسل کرنے کے بعد وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا وضو ہو اور پھر وہ دوبارہ وضو کرے اللہ تعالیٰ اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ وضو ہونے کے باوجود اگر کوئی وضو کرتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ تھا غسل کرنے کا، غسل کا فرض ہوتا ہے، کن پہ فرض ہوتا ہے، کیسے فرض ہوتا ہے، یہ بتایا گیا ہے، لہٰذا اس پر عمل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ